جو ظاہر ہے وہ تو دیکھ رہی ہیں کہ یہ فلاں بندہ نیکی کر رہا ہے، لیکن جس کی کیفیت قلب کے ساتھ ہے، کسی کو کیا پتا، ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت جو ہے وہ باطنی ہے اور ذکر خفی کر رہا ہے۔ اور پھر توجہ میری طرف، اوے بچوں سنو، جو اللہ کی بارگاہ میں جو نیکی قبول ہوتی ہے وہ ہر نیکی قبول نہیں ہوتی، جو مرتبہ کمال تک پہنچتی ہے، جس کے اندر ریا نہیں ہوتی، جس کے اندر خلوص ہوتا ہے وہ پہنچتی ہے، جس کے اندر ریا کاری نہیں ہوتی، جس کے اندر کسی قسم کی اور مسئلہ معاملہ نہیں ہوتا، یعنی ریاکاری سے پاک نیکی جو ہوتی ہے مرتبہ کمال تک وہ پہنچی ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض نیکیوں کا تعلق ظاہری، بعض کا باطنی۔ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کس کی نیکیاں کتنی ہیں، کس کی نیکیاں، حالانکہ باطنی بھی ہیں اور ظاہری بھی ہیں۔ چلو ظاہری کا تو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ نیکی کر رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں پتا یہ سارے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں تو 10-20 بندے 50 بیٹھے ہیں تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا پوری امت کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا مکے کی بات نہیں کر رہے، مدینے کی بات نہیں کر رہے، صرف فقط صحابہ کی بات نہیں کر رہے، فرمایا میں اپنی امت کی بات کر رہا ہوں۔ تارے ہیں، آسمان صاف ہے، تاروں سے بھرا ہوا ہے، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں ان کے برابر ہوں؟ جس امتی کی نیکیاں آسمانوں کے تاروں کے برابر۔ فیصلہ تب ہوتا ہے نا کہ جب تاروں کا علم ہو، جب تاروں کا علم ہی نہیں ہے حضور فرما سکتے ہیں اے عائشہ کیا پتہ ستارے کتنے ہیں، کیا پتہ ستارے کتنے ہیں، اور پھر میری اتنی بڑی امت ہے، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میں ہی آخری نبی ہوں جی، اور میرا تو وصال ہو جائے گا، مجھ کے میرے بعد کتنے آئیں گے لوگ جو ہے وہ میری امت میں سے نیک و کار۔ اے عائشہ میں کیسے بتا سکتا ہوں تجھے کہ نیکیاں کس کی زیادہ ہیں جی؟ لیکن حضور نے نہیں فرمایا کہ میں نہیں بتا سکتا، فوراً عائشہ صدیقہ کے سوال پر فوراً فیصلہ فرمایا اے عائشہ تو کہتی ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر آپ کے کسی امتی کی نیکیاں ہیں، تو فرمایا سن میرے عمر کی نیکیاں۔ یار قیامت تک امتی آنے تھے، نیکیاں بھی کرنی تھی انہوں نے، اندر ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو فیصلہ تب ہوتا ہے جب علم ہو، تو فیصلہ اگر علم نہ ہو تو فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ حضور جانتے ہیں جو عمر کی نیکیاں ہیں قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکے گا، اتنی نیکیاں کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ معلوم یہ ہوا حضور اپنے ساری امت کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، عمر کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر عرض کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا رسول اللہ میرے والد، سبحان اللہ، یعنی ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ حضور فرمائیں گے ابو بکر کی نیکیاں جی، لیکن کیا کہا عمر کی نیکیاں، تو انہوں نے آگے سے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو بکر۔ فرمایا اے عائشہ سن، تیرے باپ ابو بکر کی غار سور والی ایک نیکی سبحان اللہ، عمر کی ساری نیکیوں پر ہیوی ہے۔ سبحان اللہ، تیرے باپ کی غار سور والی ایک نیکی اور عمر فاروق کی ساری زندگی کی ایک نیکیاں، ساری زندگی کی تمام نیکیاں وہ ایک طرف ہیں، تیرے باپ کی صدیق کی نیکی جو ہے وہ عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ ان کی جو نیکی ہے وہ عمر کی نیکیوں پر کتنی وزنی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، اور پھر بعض یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی فرشتہ جو آتا تھا وہ بتاتا تھا، پھر پتہ چلتا تھا، ویسے نہیں پتہ چلتا تھا، یعنی وہی ہوتی تھی۔ مفتی صاحب سے پوچھئے قرآن پاک میں ایسے حروف ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہے، جن کا ترجمہ نہیں ہے، الف لام اس کا ترجمہ نہیں ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کا ترجمہ نہیں ہے، حامیم یاسین ٹھیک ہے طہ، ایسے یہ حروف متقطعات جو ہیں ان کا ترجمہ علماء نے لکھے ہی نہیں ہے،
جب جبریل علیہ السلام جو قرآن کی آیات لے کر اللہ کی طرف سے آتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں جب وہ پہنچاتے تھے جبریل علیہ السلام کو بھی ان کا علم ہوتا، حضور کو بھی علم ہوتا، لیکن جب یہ حروف لے کر آئے نا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، حضور فرماتے علم تو یعنی میں جان گیا، مجھے علم ہو گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ جو وہ یہ حروف آئے تو وہ حضور یہی فرماتے علم تو، وہ آگے عرض کرتا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ فرمایا جبریل یہ راز و نیاز کی باتیں رب اور محبوب میں، تو درمیان میں تیسرا کون ہے؟ یہ یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں جی فرشتے بتاتے تھے، اب یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، حضور فرما رہے میں جانتا ہوں، حضور فرما رہے میں جانتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، کائنات میں کسی کو اتنا علم نہیں عطا فرمایا۔ میرے آقا کو تو اس وقت کا علم ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ نے گود میں بٹھا کر دودھ پیش کیا نا، حضور نے ایک طرف سے پیا تو دوسری طرف سے نہ پیا۔ حضور جانتے تھے کہ میری والدہ کے ایک بیٹا اور ہے۔ میرے آقا نے تو اس وقت اس قدر جو ہے انصاف فرمایا، اور آپ علم رکھتے تھے، آپ جانتے تھے کہ میری ماں کی گود میں ایک اور بچہ ہے، اس نے بھی دودھ پینا ہے۔ آپ نے جب تک دودھ پیا ہے مائی حلیمہ سعدیہ کا ایک طرف سے پیا ہے۔ حضور تو گود میں جانتے تھے جی، ماں کی گود میں جانتے تھے حضور تو ماں کی گود میں۔ اور پھر نبی جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے، نبی کا معنی نبی نہیں ہے، نبی کا معنی نبی نہیں ہے، نبی کا لفظ نبا ان سے نکلا ہے جس کا معنی ہے غیب کی خبر، غیب کی خبر دینے والا۔ تو غیب کی خبر دینے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ نبی عالم ارواح میں بھی نبی، نبی دنیا میں بھی نبی، نبی بچپن میں بھی نبی، جوانی میں بھی نبی، آخری عمر میں بھی نبی، وفات پانے کے بعد بھی نبی، اور قیامت کے دن میں نبی۔ تو نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے، وہ تو اللہ نے اس کو ہر وقت مطلع کیا ہوا ہے، اللہ اس کو مطلع کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، ہر علم اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے۔ تو نبی کا معنی ہی غیب کی خبر بتانے والا نبی یعنی۔ اور پھر دوسری بات یہ غیب کا جو لفظ ہے یہ اللہ کی ذات پر غیب کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں نا اللہ غیب جانتا ہے، یہی کہتے ہیں نا اللہ غیب جانتا ہے۔ اچھا اللہ غیب جانتا ہے تو اس سے سوال کریں کہ غیب کا معنی ہے چھپی چیز، غیب کا معنی کیا ہے؟ تو کیا چیز ہے جو خدا سے چھپ گئی ہو؟ یہ غیب کا اطلاق خدا پر نہیں ہوتا، غیب کا اطلاق مصطفیٰ پر ہوتا ہے، نبی پر ہوتا ہے۔ علم غیب کا اطلاق نبی پر ہوتا ہے، علم غیب کا اطلاق خدا پر نہیں ہوتا، کیونکہ غیب کا معنی ہے چھپی چیز، تو خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اس کا علم قدیم ہے، اس سے کوئی شے نہیں چھپی ہوئی، اس نے اپنے محبوب کو اپنے جو ہے علم پر مطلع کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ تو یہ اور بھی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، تو آؤ میلاد کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ بندہ گن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بے شمار بندے پر احسان ہے، لیکن اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ پیر سے لے کر سر کے اوپر ہی جو ایک بندے کے اوپر اللہ کے احسان ہے وہی نہیں شمار کر سکتا، جو اس کو دنیاوی زندگی میں جو احسان عطا فرمائے وہ تو علیحدہ بات ہے۔ تو یہ نہیں فرماتے تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تجھے زبان دی، تجھے سر دیا، تجھے دماغ دیا، احسان کیا، تیرے اوپر دل دیا، تجھے ہاتھ دیے، احسان کیا، تجھے مال و دولت دی، تجھے نوکری دی، کوٹھے دیے، احسان کیا۔ یہ تمام اللہ کے احسان تھے بندے پر، لیکن اللہ نے کہیں بھی احسان جتایا نہیں، کہیں بھی احسان جتایا نہیں، لیکن جب اپنا محبوب عطا فرما دیا تو احسان جتایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔
انہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ یہ کیوں کیا اللہ نے ایسے کہ محبوب دے کر احسان جتایا اور باقی احسانات پر نہیں جتایا؟ باقی احسانات چھوٹے تھے اور محبوب کا دینا بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ نے اس لیے جتایا تاکہ دیکھوں جو بڑے احسان کو مان جائیں گے وہ چھوٹے مان گئے، جو بڑے کا انکار کر کے سمجھو انہوں نے میرا احسان مانا ہی نہیں۔ تو اللہ نے بڑے کی طرف اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، اب اس احسان کے بدلے میں تم اظہار تشکر ادا کرو۔ تو جس نے بھی محبوب کے ملنے پر اس احسان کے بدلے میں شکریہ ادا کیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میری ہر ایک نعمت کے ملنے پر شکر گزار ہے۔ اور اگر اس نے بڑے احسان کے ملنے پر شکریہ ادا نہ کیا، خوشی کا اظہار نہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے، مجھے علم ہے کہ یہ بڑے پر احسان جو میں نے کیا ہے اس پر شکریہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ چھوٹے کا بھی بدلہ نہیں دے رہا۔ تو اس لیے اللہ نے بڑے احسان کو دے کر احسان جتایا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنا محبوب پھر کسی کو نہیں کو دیتا، اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے اور اس لیے احسان جتایا کہ میں کیونکہ کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلا احسان تو حضرت بی بی آمنہ اور عبداللہ پر ہوا۔ جی پہلے مومن تو وہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر احسان کیا ہے۔ قیامت تک جو مومن آئیں گے وہ تو بعد میں ہے، جو پہلے جن کے گھر آئے محبوب، جن کے گھر یہ نعمت عظمیٰ آئی، تو لہٰذا سب سے پہلے تو وہ مومن ہے جن کے اوپر اللہ نے یہ انعام و کرام کیا، اپنا فضل عظیم کیا، اپنی نعمت کبریٰ نعمت عظمیٰ اپنے محبوب کو بنا کر جن کے گھر کے اندر مبعوث فرمایا، جن کے گھر کے اندر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، ہر وہ مومن جس کے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا ہے، وہ اس پر یہ ضروری ہے، اس پر یہ لازمی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرے، وہ اس نعمت کا چرچا کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرے، وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اے اللہ تو نے ہمارے اوپر بڑا فضل کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما کر تو نے ہمیں ایسا اسلام اور ایسا دین عطا فرمایا ہے جو تمام ادیان کا جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب ہے اور تمام ادیان سے اعلیٰ اور عارفہ اور فضیلت والا ہے۔ جیسا کہ صحابہ اکرام نے جامع صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر اظہار تشکر یعنی حضور کی تشریف آوری پر جو ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر مل کر گفتگو کر کے یہ بتا رہے تھے ایک دوسرے کو کہ یار اگر حضور نہ آتے تو ہم پر یہ اتنا فضل نہ ہوتا۔ اللہ نے تو حضور کی وجہ سے ہمارے اوپر فضل کر دیا ہے، انعام کر دیا ہے، احسان کر دیا ہے، اوپر سے حضور تشریف لے آئے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا شکر جو ہے وہ فضل کیا، کرم کیا، ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، آپ کی تشریف آوری پر ہمیں اللہ نے قرآن دیا، ایمان دیا، ہر چیز دی ہے۔ تو اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہم تو گمراہی میں تھے اور فتنوں میں تھے، ظلمت میں تھے، گرے ہوئے تھے، کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر فضل کر دیا ہے، اس لیے ہم آپ کی تشریف آوری پر خوشی منا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا واقعتاً قسم کھاتے ہو اس بات پر کہ تم یہی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں رب کی عزت کی، ہم آپ کی تشریف آوری کی خوشی کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ احسان کیا۔ حضور نے فرمایا سنو، شاید تم یہ سمجھو کہ میں تمہارے اوپر یہ یعنی اس بات میں شک کر رہا، میں شک نہیں کر رہا تھا، میں شک جو قسم میں نے کھلوائی تم سے یہ شک نہیں کر رہا تھا، بلکہ تمہاری اس گفتگو سے پہلے میرے پاس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بشارت پہنچ چکی تھی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کی تشریف آوری کی خوشی منا رہے ہیں، تو میں فرشتوں کے اندر ان کا خوشی منانا فرشتوں کے اندر فخر کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کریم آقا کی ولادت پر خوشیاں منانا صحابہ کا طریقہ ہے اور فرشتوں میں فخر کرنا خدا کا طریقہ ہے۔ یہ کام اچھا تھا تو اس لیے اللہ فخر فرما رہا ہے، یہ اچھا تھا تو صحابہ حضور کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں، یہ اچھا تھا تو حضور نے اوپر سے مور لگا کر فرما دیا کہ تم جو کر رہے تھے اللہ اس پر فخر فرما رہا ہے۔
تو یہ بات گویا صحابہ سے بھی ثابت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور کے صحابہ مسجد نبی میں جمع ہیں، یہ بھی جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور کے صحابہ مسجد نبی میں جمع ہے، حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا جاؤ حسان کو بلا کر لاؤ، حضرت حسان بھی صحابی ہیں، ان کو بلا کر لاؤ، وہ آ گئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام احسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا کرتے تھے، اپنے صحابی کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا کرتے تھے۔ تو جب حضرت حسان بن ثابت آئے تو حضور نے فرمایا اے حسان اس ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میری تعریف کرو، میری ثنا خوانی کرو، میری ثنا خوانی، میری تعریف کرو۔ تعریف کرنا ہی تو میلاد ہے جی، تعریف کرنا ہی تو میلاد ہے، تو میرا ذکر کرو، میرے محاسن بیان کرو، خوبیاں بیان کرو جو اللہ نے مجھے کمالات عطا فرما وہ بیان کرو۔ حضرت حسان بن ثابت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے ممبر کے اوپر کھڑا ہو جاؤں اور میں یہ بیان کروں۔ حضور نے فرمایا بے شک تم اس قابل نہیں ہو، پر میری تعریف نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، میرے ذکر نے تمہیں اس قابل بنا دیا جی، لہٰذا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، صحابہ ہیں، حضور ہیں، مسجد نبوی ہے، 1445 سال پہلے بات ہے، جامع صحیح مسلم ہے، سیاستہ کی دوسرے نمبر پر کتاب ہے، بات ذرا بھی شک والی نہیں ہے، یہ میلاد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت حسان بن ثابت نے سیرت کی بات نہیں شروع کی، سیرت کی بات نہیں شروع کی، بلکہ کیا کیا؟ مصطفیٰ کے رخ زیبا کا ذکر کیا، حضور کے مبارک چہرے کا ذکر کیا، اور کیا کہا؟ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی مائی نے آپ جیسا حسین و جمیل جانا جی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا، ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی تھی یا جیسے آپ نے چاہا، جیسے آپ نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام انبیاء کی شانوں سے بڑھ کر، تمام مرسلین کی شانوں سے بڑھ کر اگر شان ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے جو خدا کے بعد ہے۔ یعنی جویں وہ پیر سید جمال الدین بغدادی فرماتے ہیں ساری گل سرکار، نار دی نہ پار دی ساری گل سرکار، یہ سارا کچھ سرکار کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم چینو چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں کل وہاں تمہارے لیے، یہ سارا کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جو شان اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، جو عظمت عزت سرکار کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اس لیے محبوب علیہ السلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا، اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی، اور جس نے رائی کے برابر بھی سوچا ان کے بارے میں اس کا ایمان چٹ ہو گیا۔ اس واسطے محبوب نال محبت کرنی چاہیے، بس محبت ہی کرنی، حضور نال محبت، عقیدت، عشق، بس یہی ہمیں حکم ہے۔ اگر رائی کے برابر بھی حضور کے بارے میں سوچیں یہ تھا یہ نہیں تھے، ایسا تھا ایسا نہیں تھے، ایسا کیسا تو کرنا شروع کر دیا تو خدا کی قسم ایمان چٹ ہو گیا، نیکیاں برباد ہو گئی، نیست و نبود ہو جائے گا، دنیا بھی ذلت رسوا، قبر میں بھی ذلت رسوائی، معاشر کے میدان میں بھی ذلت رسوائی ہوگی۔ اگر چاہتا ہے دنیا میں بھی دنیا سلام کرے، قبر میں فرشتے سلام کرے، معاشر کے میدان میں کہا جائے کہ اس کا رستہ صاف کر دو میرا امتی ہے، تو پھر حضور سے محبت، پھر حضور سے محبت، پھر محبت کے سوا چارہ ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کچھ نہیں کیا، مصطفیٰ کی ذات پر سارا کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر اپنے کچے حجرے کی دیواروں پر ہاتھ پھیرے تھے ابو بکر صدیق نے، ابو بکر صدیق نے اپنے حجرے کی دیواروں پر ہاتھ پھیرے تھے۔ کیوں ہاتھ پھیرے؟ شاید سوئی جو ہے وہ رہ نہ جائے، کوئی سوئی کپڑا سینے والی وہ سوئی نہ رہ جائے،
ٹھیک ہے، اس سوئی کو بھی مصطفیٰ کے قدموں پر نثار کر. اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں الغرض میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کے میلاد، یعنی میلاد کا مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مکہ کی دھرتی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اماں جان آپ فرماندیاں نے فرمایا کہ جدوں پہلا مہینہ آیا میرا لخت جگر نور نظر میرے شکم عطر دے اندر ہے. آپ فرماندیاں میں ایک دن رات اندھیرا ہودا عالم آرام فرما رہی ہیں. فرمایا میرا کمرہ بقائے نور بن گیا، میرا کمرہ روشن ہو گیا. میری خواب دے اندر ایک سونی صورت والا، سونی چالو ڈال وضاقتہ والا ایک بزرگ آیا، آ کے سلام عرض کردہ ہے. میں پوچھیا جی آمن والے ہو تسی کنوں سلام عرض کردے پے ہو؟ انہیں کیا آمنا جڑی ہستی تیرے شکم دے اندر ہے وہ امام الانبیاء ہوے گی. امام الانبیاء نبیاں دے امام ہون گے. میں اس ذات سلام عرض کردہ پیاں. میں پوچھیا آمن والے ہو خوبصورت وضاقتہ دے نال آمن والے ہو خوبصورت بزرگو اپنا بھی تعارف کرواؤ. آمن والا کہندا ہے آمنا میں ابو البشر جناب سید آدم علیہ السلام نبیاں دا جناب والا کہ پہلا نبی اللہ دا صفی ہاں. میں اس نبی دی تینوں بشارت دین واسطے آیا ہاں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدوں دوسرا مہینہ آیا اس طرح جناب اللہ ایک سونی صورت والا وضاقتہ بڑی شان و عظمت والا ایک نورانی بزرگ پھر آیا میری خواب دے اندر. آپ نے جناب اللہ فرمایا او آمن والا آ کے سلام عرض کردہ ہے اور مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت سناندا ہے. میں پوچھیا آمن والے تو کون ہے اپنا تعارف تے کروا. آمن والے نے کہا میرا نام ادریس علیہ السلام ہے. دوسرا مہینہ گزریا تیسرا مہینہ آ گیا. فرمایا اسی طرح خواب دے اندر ایک جناب اللہ بڑی سونی صورت والا بزرگ آیا سلام عرض کیتا حضور دی بارگاہ دے اندر مینوں حضور دی بشارت سنائی. میں پوچھیا آمن والے کون ہے؟ انہیں کیا جی میرا نام ہود علیہ السلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت دین تو بعد آپ فرماندیاں جناب چوتھا مہینہ آیا. آمن والا خواب دے اندر آیا آ کے سلام عرض کیتا اور میں پوچھیا آمن والے تو کون ہے؟ وہ کہندا میرا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. میں تینوں اے آمنا میں تینوں نبی آخر زمان دی جناب آمد دی بشارت دینا وا. تو بڑی خوش نصیب ہے نبی آخر زمان دی والدہ بنن والی. حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدوں جناب اللہ پانچواں مہینہ آیا اسی طرح خواب دے اندر آن والا آیا سلام عرض کیتا حضور دی بارگاہ دے اندر مینوں بشارت دیتی. میں پوچھیا آمن والیا تو کون ہے؟ آمن والا کہندا ہے میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے. اے آمنہ تینوں نبی آخر زمان دی آمد دی بشارت دینا وا. جدوں آپ فرماندیاں چھٹا مہینہ آیا آمن والا پھر آیا. آپ نے پوچھیا جناب آمن والے تو کون ہے؟ انہیں کیا میرا نام جناب حضرت داؤد علیہ السلام ہے. اے آمنہ جڑا تیرے شکم دے اندر ہے او لوح حمد دا مالک ہوئے گا، شفاعت عظمی دا مالک ہوئے گا، نبیاں دا سردار ہوئے گا، نبیاں دا تاجدار ہوئے گا. ملاد النبی کار قیامت کال قیامت قیامت حضور قیامت ارے رسالت. آپ نے فرمایا 7ویں مہینے بھی آن والے نے بشارت دیتی، 8ویں مہینے بھی آن والے نے بشارت دیتی، حتیٰ کہ جدوں 9واں مہینہ آیا ربیع الاول شریف دا مہینہ آیا. آپ فرماندیاں میں جناب اپنے کمرے دے اندر آرام فرما رہی ہیں. میری خواب دے اندر آن والے نے جدوں آ کے سلام عرض کیتا تو دے الفاظ سن السلام علیکم یا خاتم النبیین. اے نبیاں نو ختم کرنے والے تیرے تے سلام ہوئے. حضرت بھائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں آمن والے نو پوچھیا تیرا نام کیے تعارف کیے. آن والے نے مینوں کیا اے آمنہ میرا نام عیسیٰ بن مریم ہے. میں جس نبی دی بشارت تینوں دین واسطے آیا ہاں اے آمنہ جدوں دی ولادت ہو جائے او دا نام محمد رکھنا.
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਮਾਮ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜਰ ਮੱਕੀ ਅਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਮਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ور ਦੇ ਮਾਸਨ اور فضائل بیان کیتے اور دسیا کہ آمن والا کوئی معمولی نہیں، بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے تے بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی والدہ فرماندیاں کہ جدوں جناب اللہ یہ مہینہ آیا ربیع الاول شریف دا تے جدوں 12 تاریخ آئی، آپ نے فرمایا 12 دن بھی لگاتار میں نے بشارتاں دیتیاں جانیاں سن، 12 دن بھی روزانہ بشارتاں، روزانہ خوشخبریاں، روزانہ کوئی نہ کوئی جناب محاسن خوبیاں دا اظہار ہوندا۔ لیکن جدوں 12 تاریخ آئی رات جدوں 12 صبح پیر دا دن رات دا پیٹ والا حصہ آیا تو آپ فرمانیاں کہ میں اپنے کمرے چ اپنے حجرے چ میں اپنے گھر دے اندر اکیلی سا، میں اپنے گھر دے اندر اکیلی سا۔ حضور دے والد تے پہلے وفات پا گئے، وصال کر گئے۔ حضور دے دادا جان ادھی رات خانے کعبے دا طواف پہ کرن، عبادت کرن جی، میں کلی کر دے اندر۔ آپ فرمانیاں کہ وقت ولادت قریب ہو گیا تو میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی، میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی، لیکن یکا یک دیکھیا کہ سامنے والی میری کمرے دی دیوار شک ہو گئی، سوراخ ہو گیا، پھٹ گئی۔ اس دے وچوں 4 عورتاں اور اونا دے پیچھے 10 عورتاں دا ظہور ہو گیا۔ میں آمن والیاں ویکھیاں جناب، قد بڑے لمبے انج لگدیاں جویں بنو عبد مناف دیاں لڑکیاں بیٹیاں۔ آمن والیاں کول پوچھیا، آمن والیو تسی کون ہو، کیوں آئیاں ہو؟ تے ایک نے کہا میرا نام حوا ہے، دوسری نے کہا میرا نام سائرہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے، چوتھی نے کہا میرا نام مریم ہے۔ یہ نال کون ہے؟ یہ جنت وچوں 10 حوراں لے کے آئیاں۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب دے میلاد تے جنت دیاں عورتاں بھی بھیجیاں، جنت دیاں حوراں بھی بھیجیاں۔ حضور دی اماں جان فرمائیاں تھوڑی دیر تو بعد مینوں ایک دودھ تو زیادہ سفید تے شہد تو زیادہ میٹھا شیری پیالہ دتا گیا اور مینوں پین دا حکم فرمایا۔ جدوں میں او پیتا تے میرے سینے چ ٹھنڈ پے گئی، میں ویکھیا خرج منی نور، میرے تو ایک نور نکلیا جدی روشنی نال ملک شام دے محل اور بصرہ دے محل روشن ہو گئے۔ میں پوری کائنات نو بکائے نور ویکھیا۔ اور حضرت آمنہ فرماندیاں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا آسمان تو کتار در کتار فرشتے لشکر در لشکر ٹولیاں در ٹولیاں زمین دی طرف آ رہے ہیں اور انہاں دیاں زباناں تے درود و سلام دے گجرے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں کہ وقت ولادت میں ویکھیا آسمان دے ستارے بالکل میری چھت دے قریب آ گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں کہ میں جبریل علیہ السلام نو 1 لاکھ فرشتے دے نال ویکھیا اور جبریل علیہ السلام نو اللہ نے 1 لاکھ فرشتے دے نال بھیج کے 3 جھنڈے عطا فرمائے۔ حضرت آمنہ فرماندی میں 3 جھنڈے ویکھے، اپنے تے غیراں سارے نے بیان کیتا کہ ایک جھنڈا خانہ کعبہ دی چھت تے، دوسرا مشرق تے تیسرا مغرب۔ کیوں کہ اس محبوب دے آمن دا مرکز اور محور اے خانہ کعبہ ہے، اتھوں محبوب دا فیض چلے گا تو پوری دنیا نو جناب والا کے پوری دنیا نو روشن اور منور فرما دے گا۔ اور اللہ اس کی طرف اے بھی لطیف اشارہ ہے کہ پہلے نبی آئے قریے واسطے، خطے واسطے، علاقے واسطے، ایک ملک واسطے، صوبے واسطے، قبیلے واسطے اور جناب قوم واسطے، پر میرا محبوب قبیلے واسطے، خطے واسطے نہیں، پوری کائنات واسطے محبوب بن کے آیا۔ میں اپنے محبوب نو پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ میرا نبی پوری کائنات واسطے نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں جان فرمانیاں کہ میں جبریل علیہ السلام نو ویکھیا اور جبریل علیہ السلام 1 لاکھ فرشتے دے نال آ کے زمین تے پھیل گئے اور زمین تے چپا چپا تے رہن والے لوکاں نو اے ندا اور بشارت دیتی، اے لوگو نبی آخر الزمان حضرت آمنہ دے گھر تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و پروانوں جس وقت حضور دی ولادت باسعادت ہوئی اس 12 ربیع الاول شریف بروز پیر رات دے پچھلے حصے اس وقت اس جناب اللہ مکہ مکرمہ دی دھرتی تے یا پوری دنیا دے اتے جتنیاں بھی عورتاں حاملہ سن اور اس رات نو جس دے گھر بھی پیدائش ہوئی اللہ نے کسے نو بھی لڑکی نہیں عطا فرمائی، سب نو لڑکے عطا فرمائے، سب نو لڑکے عطا فرمائے۔ اور پھر جناب جبریل علیہ السلام نے جب ندا کیتی بشارت دیتی تو روایتاں دے اندر آندا ہے مشرق دے جانور مغرب دی طرف، مغرب دے جانور مشرق دی طرف دوڑے اچھلے کودے اور ایک دوسرے نو بشارت دیتی کہ کملی والا آ گیا، محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ حتیٰ کہ سمندر دے اندر رہن والیاں مچھلیاں ایک دوسرے نو بشارت
بات دیتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوراں گلمان نو جنت نو سجان واسطے حکم فرما دیتا اور جہنم دے دروازے بند کرن دا حکم فرما دیتا اور اوراں گلمان نو سجن بجن دا حکم فرما دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جب ولادت ہوئی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ نو مقام ابراہیم دی طرف چکا دیتا۔ کیوں؟ حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں جدو ویکھیا کہ مقام ابراہیم دی طرف بیت اللہ شریف چکیا میرے دل سے خیال آیا ابراہیم علیہ السلام دے دور دیاں بنیاداں شاید کوئی خستہ ہو گئی ہوئے اس واسطے چک گیا ادھر۔ صبح پتہ چلیا میرے بیٹے عبداللہ دے کر اللہ نے چند جا بچہ عطا فرمایا جی بیت اللہ حضرت عبداللہ دے کر چکیا عبداللہ دی طرف عبداللہ دے گھر دی طرف چکیا مقام ابراہیم دی طرف چکیا۔ گویا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ نو اپنے محبوب علیہ السلام دے مکان دی طرف جھکا کے آپ دی عظمت دا آپ دی شان دا اظہار کیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، یعنی محراب کعبہ جھک گئی اس طرف۔ اور پھر پوری روئے کائنات تے جتھے جتھے بت پے سن بیت اللہ دے اندر بت پے سن اور لوکاں دے گھراں دے اندر بت پے سن۔ جدوں حضور دی ولادت ہوئی سارے بت جڑے نے او سر نگوں ہو گئے، یعنی سجدے جا پے۔ دریائے صحاوی خشک ہو گیا، دریائے سماوی 1000 سال تو خشک سی بند سی، حضور دی ولادت تے رواں دواں ہو گیا۔ اور ایران دا آتش کدا ہزاراں سال تو جل رہا سی، بجھیا نہیں سی کبھی، حضور دے نور مبارک دی روشنی نال ایران دا آتش کدا بجھ گیا۔ آسمانہ تے ابلیس آسمانی خبراں نو لین واسطے جاندا سی، لیکن حضور دی تشریف آوری نال ابلیس دا آسمانہ تے جانا بند ہو گیا اور کانت ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری نال کیسو کسرا دے بادشاہ دے ملات تے لرزہ تاری ہو گیا، بادشاہاں دے تخت اوندلے منہ جا پے اور ابلیس دا تخت الٹ پیا اور ابلیس نے چیخ ماری۔ حضور دے ملاد تے اس واسطے اسی کہندے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ اس وقت سارے جہان کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، زمین و آسمان والے خوشیاں منا رہے تھے، جانور و چرند و پرند خوشیاں منا رہے تھے، حیوانات و نباتات خوشیاں منا رہے تھے، حتیٰ کہ بت بھی کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ بیت اللہ بھی جھکا ہوا تھا، لیکن ایک تھا جو اس وقت جو ہے وہ غمی کے آثار جس کے چہرے پر تھے۔ روایتوں میں آتا ہے شیطان 4 مرتبہ رویا، زیادہ رویا، اس حد ہو گئی رونے میں۔ ایک جب اس پر لعنت کا توق ڈالا گیا اس وقت رویا زیادہ، اور جب جنت سے نکالا گیا زیادہ رویا، جب حضور کی ولادت ہوئی تو زیادہ رویا، جب قرآن کی سورت فاتحہ نازل ہوئی تو زیادہ رویا۔ یعنی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی آمد پر ہر طرف جو ہے وہ بہار ہی بہار تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھی، لیکن فقط ایک ابلیس تھا جو اس وقت، اچھا اس کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں رو رہا تھا؟ رو اس لیے رہا تھا، ابلیس رو اس لیے رہا تھا، حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو اس نے بتوں پر لگایا ہوا تھا شیطان نے، کیونکہ جتنے نبی آئے ہر نبی نے کفر کا شرک کا مقابلہ کیا۔ نبی کا وصال ہوتا شرک کفر دوبارہ پھر لوٹ کر آ جاتا، لیکن جب آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی تو شرک ایسا ہارا قیامت تک نہیں آئے گا پلٹ کر، شرک ایسا ہارا قیامت تک دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا، ایسا خاتمہ ہوا شرک کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شیطان اس لیے رویا تھا کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا، بتوں کا پجاری بنایا ہوا تھا، جہنم کے گڑھے پر لوگ کھڑے تھے اور نوجوان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے، آپس میں لڑتے، اور حتیٰ کہ سالہ سال گزر جاتی، ان کی لڑائیاں، فتنے، فساد، ہر عیب ان کے اندر تھا، اور یہ سارا کچھ شیطان کی طرف سے تھا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی تو شیطان کی یہ جو کیتی کرتی تھی، محنت تھی، وہ کھو پہ گئی، اس لیے وہ چیخا رویا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا کہ محمد کی ولادت پر یہ جو لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے محمد ان کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، جی یہ لوگ رائے ہدایت پر آ جائیں گے حضور کی وجہ سے، اور یہ لوگ صحیح رستے پر آ جائیں گے۔ میرے آقا کی آمد پر پوری کائنات میں بہار آ گئی، بہاروں پر بہار آ گئی، بہاروں پر بہار آ گئی۔ محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار
آئی محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی، ابھی ہے مصطفیٰ زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت حضور جب تشریف لائے تو پوری کائنات کو اللہ نے بقائے نور بنا دیا، اللہ نے ساری کائنات کو روشن فرما دیا۔ یہ حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے تھا۔ ظلمت جو ہے اور اندھیرا جو تھا حضور کی روشنی سے ختم ہو گیا، ظلمت ختم ہو گئی۔ کیوں نہ ختم ہوتی؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل نے مٹنا ہی تھا، حق آ گیا، حضور حق آ گئے، حضور تشریف لے آئے، جن کا پوری کائنات کو انتظار تھا، جن کی بشارت پہلے انبیاء دیتے رہے اور اپنی امتوں کو دیتے رہے، اور جن کی وجہ سے اللہ نے پہلے انبیاء کو یہ شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی تھی، اور ان کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی امتوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کے تذکرے کرنا، اور ان نبیوں نے، رسولوں نے اپنی امتوں کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا تھا، اور کسی نے تو جو ہے وہ صراحتاً بتا دیا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، بڑی شانوں کے مالک ہوں گے، اور کسی نے تو جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد کہہ دیا اے اللہ اس رسول کو بھیج ہی دے جو اس تیری جو ہے وہ بے آباد بستی کو جو ہے آباد کر ڈالے، اور ان لوگوں کو جو ہے ان کے قلوب پر جو ہے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، اور ان کے سینوں کو کفر سے پاک کر دے، اور ان کو ستھرا کر دے۔ اے اللہ اس محبوب کو بھیج دے۔ اور جس محبوب کا میلاد ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ پتھر کے اوپر پڑا تھا، اس پتھر کے اوپر میلاد مصطفیٰ پڑھنے کی وجہ سے وہ پتھر آج بھی جو ہے باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ معلوم یہ ہوا جس پر میلاد پڑھا جائے یا جس جگہ میلاد پڑھا جائے اس کو اللہ بقا عطا فرما دیتا ہے، وہ فنا نہیں ہوا کرتی۔ یہ مقام ابراہیم آج بھی اسی طرح باقی ہے، اس لیے باقی ہے کہ اسی پتھر کے اوپر تو کھڑے ہو کر ابراہیم نے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، تو اللہ نے اس کو یہ بقا عطا فرما دی، یہ شان عطا فرما دی کہ اللہ نے فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس پتھر کے سامنے اپنی نماز کی جگہ بنا لو، یعنی یہاں نوافل ادا کرو، نماز ادا کرو، اس طرح منہ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ایک تو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، دوسرا مصطفیٰ کا میلاد پڑھا تھا، حضور کا میلاد پڑھا تھا۔ پہلے انبیاء نے محبوب کی شانیں بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ نے ان کو بڑے نبیوں کو معجزات اور کمالات عطا فرمائے، شانیں عطا فرمائی، حضور کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اسٹیج پر ایک شخص جو ہے وہ نعت پڑھ رہا تھا، اور اس نے یہ کہہ دیا شان یوسف بھی گٹی ہے تو یوں آ کے گٹی ہے، یعنی حضور کے حسن کا تذکرہ کیا، حضور کے محاسن خصائل بیان کیے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرتے کہتے پھر حضور کے جب حسن کی تعریف کی تو یہ کہہ دیا شان یوسف بھی گٹی ہے تو یہیں آ کے گٹی ہے۔ اعلیٰ حضرت 10 بستہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یوں نہ کہو کہ شان یوسف بھی گٹی ہے یہیں آ کے گٹی ہے، یوں کہو کہ شان یوسف بھی بڑی ہے محمد کے در سے بڑی ہے، یوں کہو کہ شان یوسف بھی بڑی ہے محمد کے در سے بڑی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر بہت جلیل القدر نبی گزرے ہیں، وہ سیر فرمایا کرتے تھے آسمانوں پر اور زمینوں پر، ان کا تخت جو ہے ہوا اڑا لے جایا کرتی تھی، جنات ہوا کرتے تھے، ہوا کو جہاں حکم فرماتے وہاں روک دیتی، جب حکم فرماتے ہیں وہ اتار دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ شانوں والے نبی جب جناب ہوا مسخر تھی، ہوا اٹھا کر لے جاتی ان کو، فرمایا ان کو یہ جو کمال اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ ایک وجہ سے تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا ان کے ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں ایک مندری تھی، اور اس مندری میں یہ کمال تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کیا کمال تھا مندری کے اندر؟ انگوٹھی کے اندر کیا کمال تھا؟ میرے آقا نے فرمایا انگوٹھی کے اندر حقیق تھا، اس حقیق میں کمال تھا۔
صحابہ نے پھر عرض کیا اس حقیق میں کیا حیثیت تھی, اس حقیق میں کیا کمال تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ شان اور مرتبہ عطا کیا تھا؟ فرمایا اس انگوٹھی کے اندر حقیق تھا, حقیق کے اندر اس میں محمد نقش تھا, اس میں محمد کی برکت سے اللہ نے ان کو جو ہے کائنات اس میں محمد کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کو یہ کمالات عطا فرمائے ہوئے تھے. ہوا مسخر تھی, جنات مسخر تھے, کائنات پر وہ سیر کرتے تھے. یہی حضرت سلیمان پیغمبر اپنے سیر کی اور تخت کے اوپر بیٹھ کر کی. لیکن ایک ایسا بھی مقام آیا, ایک ایسی بھی وادی آئی, ایک ایسا بھی علاقہ آیا, آپ نے وہاں جا کر ہوا کو حکم فرمایا, جنات کو حکم فرمایا میرے تخت کو زمین پر رکھ دو اور تمامی حضرات میرے ساتھ پیدل چلو, میرے ساتھ پیدل چلو. اور پیدل چل کر اس وسطی کو, اس وادی کو, اس قریے کو, اس خطے کو عبور کیا اور پھر تخت کے اوپر سوار ہوئے. خادموں نے عرض کیا یا حضرت کیا وجہ ہے پوری کائنات کی سیر تخت کے اوپر, لیکن اس وادی میں کیا کمال ہے؟ فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیام گاہ ہوگی, یہاں نبی آخر زمان تشریف لائیں گے, ان کے ادب کے لیے زمین پر پیدل چلا ہوں. شان انبیاء بڑی ہے تو محمد کے در سے بڑی ہے, شان انبیاء بڑی ہے محمد کے در سے بڑی ہے. ایک مرتبہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کو جمع فرما لیا. فرمایا اے لوگو میں تمہیں اس نبی کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے, ان کی شان بہت وراء الورا ہوگی. تو ایک سائل نے کھڑا ہو کر سوال کیا, انہوں نے کہا ہمیں تو بشارت دی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے, میرے بعد ایک نبی آئے گا, عظیم الشان نبی ہوگا, آخر زمان نبی ہوگا. ہم تو یہ سمجھے تھے وہ آخر زمان نبی آپ ہیں, کیونکہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, آپ کوڑوں کو شفا دیتے ہیں, آپ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے ہیں, آپ کی دعا سے اللہ آسمان سے من و سلوہ نازل کرتا ہے, آپ جو چاہتے ہیں اللہ اسی طرح کرتا ہے. ہم سمجھے وہ آپ ہیں. فرمایا بے شک موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی تھی اسی نبی کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں, میں اس نبی کا وزیر ہوں, وہ میرے آقا ہے, میرے بعد تشریف لائیں گے, وہ میرے بعد تشریف لائیں گے. اور جو میں کر رہا ہوں مردوں کو زندہ کرنا, کوڑوں کو شفا دینا اور جو ہے اندھوں کو بینائی دینا, جو میں کر رہا ہوں وہ اس سے زیادہ کریں گے, وہ اسے زیادہ کریں گے. میں اشارتاً کہتا ہوں وہ کیا اس سے زیادہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان مردوں کے اندر روح ڈالی جن کے اندر روح تھی, جن کے اندر روح تھی, روح پہلے رہ چکی تھی, روح کا تعلق تھا, وہ نکل گئی, وہ مر گئے اور دوبارہ اس کے اندر لٹا دی. کمال کا معجزہ تھا, لیکن روح کا تعلق کو جسم کے ساتھ تھا, تو لہٰذا اس مردے کو زندہ کرنا کمال تو ہے, لیکن مصطفیٰ کا کمال یہ ہے آپ نے ان مردوں کو زندہ کیا جن کے اندر روح کا تصور ہی نہیں تھا, روح کا تعلق ہی نہیں تھا, روح ہے ہی نہیں تھی, روح ہے ہی نہیں تھی. آپ کہیں گے کیسے؟ ابو جہل کی کنکریاں, ہاتھ میں کنکریاں تھیں, اشارہ کیا, انہوں نے کلمہ پڑھا, کنکریوں کے اندر روح نہیں ہے, میرے مصطفیٰ نے روح ڈال کر ان کو بھلوا دیا, کلمہ پڑھا دیا. استوان حنانہ لکڑی کا تنا تھا, لکڑی کے اندر روح نہیں ہوا کرتی, میرے آقا اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے اور صحابہ کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے. جب تمیم داری نے ممبر بنایا, میرے آقا نے تنے کو چھوڑا, استوان حنانہ کو مسجد نبی میں جو تھا جس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے, جب ممبر پر جلوہ گر ہوئے وہ تنا استوان حنانہ کھجور کا تنا اتنا زور سے رویا کہ اس کی آواز پوری مسجد نبی میں گونج اٹھی. اس طرح وہ رو رہا تھا, اس درد کے ساتھ رو رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ جدا ہو جاتا ہے اپنی ماں سے اور اونٹنی بل بلاتی ہے, روتی ہے بچے کی تلاش میں. اس طرح استوان حنانہ رو رہا تھا, گویا کہ لکڑی بے جان ہے, اس کے اندر روح کا تصور ہی نہیں, روح کا تعلق ہی نہیں. میرے مصطفیٰ کی جدائی میں وہ اس قدر روئی اور اس کی آواز اس قدر نکلی, میرے آقا نے اس کے اندر روح ڈال کر بلوا کر یہ بتا دیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں ہے. میرے آقا نے وہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کیا, جو پہلے نبیوں نے نہ کیا. انہوں نے تو ان کے اندر روح ڈالی جن کے اندر روح
تھی، روح کا تعلق تھا، روح کا تصور تھا، دوبارہ لوٹا دی، نکلی تھی لوٹا دی۔ میرے مصطفیٰ نے روح ان کے اندر ڈالی جن کے اندر روح ہے ہی نہیں تھی، روح ہے ہی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر کے اوپر 12 چشمے پانی کے نکل آئے، کمال کا معجزہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے شان عطا فرمائی، کیا؟ میرے مصطفیٰ نے مشکیزے کے اندر ہاتھ ڈالنا، 5 دریا پانی کے جاری کر دینا۔ تعلق پتھر کا تعلق زمین سے ہے اور زمین کے نیچے پانی ہے، بے شک کمال کا معجزہ ہے۔ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق زمین سے ہے، انگلیوں سے کبھی پانی کیونکہ انگلیوں کے اندر پانی نہیں ہے، انگلیوں کے اندر خون ہے۔ میرے مصطفیٰ کا کمال کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ معجزے سے بڑھ کر کہ انہوں نے پتھر پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے، مصطفیٰ نے انگلیوں کے اندر سے 5 دریا جاری کر دیے، پانی کے 5 دریا جاری کر دیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ شان عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کا میلاد مکے میں ہوا، لیکن اس کا اظہار صحابہ اکرام نے مدینے میں کیا، ایسا کیا کہ آج دن تک کوئی نہ کر سکا۔ تمام اہل مدینہ نے میرے مصطفیٰ کا استقبال اس قدر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے تن من دن پیش کر دیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر ہر شے قربان کر کے رکھ دی۔ صحابہ تو غم ہوتا، پریشانی ہوتی، مصیبت ہوتی، روح مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے تو ان کی بات بن جایا کرتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر لمحہ عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو مصطفیٰ کی دید کر لیتے تو غم ختم، رونا ختم، پریشانیاں ختم، بھوک ختم۔ 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنیانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئے جہانی۔ میرے آقا کے صحابہ کی بات کرتے ہو، میرے آقا کا کہ صحابہ کا تو لوں عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی، صحابہ کی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ یاد مصطفیٰ میں گزرا کرتا تھا اور جو ہے عشق مصطفیٰ میں گزرا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، صحابہ کی بات کرتے ہو جنہوں نے جناب اپنے جسموں کے آخری قطرے کو بھی مصطفیٰ کے قدموں پر نشاور کر دیا، اپنے تن من دن کو حضور کے قدموں پر، اپنی ہر شے کو حضور کے قدموں پر جو ہے وہ نچھاور کر دیا۔ صحابہ کی بات کرتے ہو، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ، میں نے پڑھا ہے، علامہ مفتی صاحب سے بھی پوچھئے، صحابہ اکرام جب حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو بعض کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ ادھر جلدی کھڑے ہوئے، ادھر یعنی سیدھے ہاتھ۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے وجہ یہ تھی کہ جب حضور سلام پھیریں تو وہ سلام نہیں پھیرتے تھے، حضور کا رخ انور دیکھتے پھر سلام پھیرتے، حضور کا رخ انور دیکھتے پھر سلام پھیرتے۔ یہ وصال کے قریب جو حدیث بڑی مشہور ہے، حضور نے فرمایا تھا ابوبکر صدیق کو نماز پڑھائیں، نماز پڑھانے لگے، حضور دیکھنے کے لیے اپنی کاشان نبوت سے نکلے تو حضور نے ایک کھڑکی سے کپڑا اٹھایا، دیکھوں میرے غلام نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم قریب تھا کہ نماز کو چھوڑ دیتے، اور حتیٰ کہ بعد صحابہ نے ہاتھ باندھے باندھے اپنے چہروں کو حضور کی طرف کر لیا، حضور کی طرف کر لیا تھا، یعنی ان کی نمازیں ہی حضور کے عشق میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان کی ہر شے عشق مصطفیٰ میں رنگی ہوئی تھی۔ یہی درس ہمارے اکابرین نے دیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرو، عقیدت کرو، حضور سے محبت، حضور کی ہر شے سے محبت، حضور کی ہر چیز سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت حضور کی وجہ سے، حضور کی اہل بیت سے محبت حضور کی وجہ سے، حضور کے مکہ اور مدینہ سے محبت حضور کی وجہ سے، حضور کے چاہنے والوں سے محبت حضور کی وجہ سے، حضور کی ہر شے سے محبت حضور کی وجہ سے، حتیٰ کہ مدینے میں چلنے والے کتوں سے محبت حضور کی وجہ سے۔ پیر سید جماعت علی پوری نے کانڈا نکالا تھا نا کتے سے، تو ہاتھ سے نہیں نکالا تھا، اپنے جو ہے منہ سے، اپنے دانتوں سے کتے کا پاؤں اٹھایا اور جھک گئے اور اپنے جو ہے منہ سے کانٹا نکالا۔ تو خدام نے کہا حضرت اس قدر محبت، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کتا کہاں کا ہے؟ پتہ نہیں کتا کس گلی کا ہے؟ یار حضور کی گلی کا کتا، ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ ہمیں پیغام دیا، یہ محبت، اس طرح محبت کرو، گلیوں کے ذروں سے محبت کرو۔
اس گلیوں کے در و دیوار سے محبت کرو، ان گلیوں سے اس کوچوں سے، اس کی ہوا سے محبت کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جناب دیس کی، علاقے کی، شہر کی چیزیں ہیں۔ ان پتھروں سے محبت کرو کیونکہ پتھروں کا تعلق حضور سے کہ شہر مبارک سے ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے۔ اور پھر بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، اور اس گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اس گھر میں پیدا ہوئے، اور اس باپ اور اس ماں کے پیٹ اور پشت سے پیدا ہوئے جنہوں نے ہمیں حضور کی محبت کا درس دیا۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہماری یہ خوش نصیبی ہے۔ اگر ہم کسی اور کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا، کتنی بڑی بد نصیبی تھی۔ اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس گھر کے اندر پیدا کیا جنہوں نے محبوب کی غلامی میں اپنی زندگیاں گزاری، اور ہمیں بھی مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پنا دیا۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی طرح اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ اور حضور کے صحابہ اور حضور کی آل کا عشق اور محبت اپنی اولاد کو سکھلاؤ۔ اور ہمیں ہمارے اکابرین نے حکم بھی یہی دیا کہ اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اہل بیت اور قرآن کی محبت سے ان کے سینوں کو منور کر دو، روشن فرما کر دو۔ یہی دنیا اور یہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، معاشر کے میدان میں بھی عزت۔ دیکھ لو داتا صاحب کو 1000 سال ہو گئے، بلے شاہ 500 سال ہو گئے، بابا فرید کو 800 سال ہو گئے جی۔ دیکھ لو یہ ہیرے، یہ موتی، یہ لال، یہ جناب نایاب گور جن کی قبریں آج بھی زندہ ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کا دل، ان کا ظاہر و باطن عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ساری زندگی اللہ کے حبیب کی محبت کا درس عام کیا۔ آج مرنے کے بعد دنیا میں بھی ان کی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہے ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اب کوئی کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اور اللہ اس کی نفی فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ مومن چاہیے تو یہ مومن ہوتا ہے کیونکہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے، قیامت پر ایمان لایا۔ اللہ فرمایا وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے۔ مومن کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ پر بھی ایمان لا رہا ہے، یہ اللہ کے احکام پر بھی ایمان لا رہا ہے، یہ آخرت پر بھی ایمان لا رہا ہے۔ محبوب تیری ذات پر ایمان کیوں نہیں لا رہا؟ تجھے اندر سے کیوں نہیں مان رہا؟ تیرے اس کے دل میں تیری محبت عقیدت کیوں نہیں ہے؟ جب اس کے دل میں تیری عقیدت محبت ہوگی تو تب یہ مومن ہوگا، ورنہ یہ مومن نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ایک بندے کو سوال ہو رہا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلامیہ۔ معافی ملنی چاہیے تھی، جنت کا حقدار تھا وہ، کیونکہ اس نے اللہ کو مان لیا۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ دین میرا اسلام ہے۔ جب دین بھی اسلام ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہوں، تو جنت پھر کیوں نہیں مل رہی؟ بھائی ملنی چاہیے تھی۔ پھر اس کی قبر جو ہے وہ کشادہ ہونی چاہیے تھی، فرشتے اس کو کہہ دیتے جا جنت میں چلا جا، نہیں جانے دے رہے، نہیں جانے دے رہے، نہیں جانے دے رہے۔ کہہ رہا ہے بار بار اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے، لیکن چھٹکارا نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ جس بات پر چھٹکارا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، جس بات پر چھٹکارا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ اگر پہلے دونوں سوالوں میں ہاں کہہ رہا ہے اور تیسرے سوال میں نہ کہہ رہا ہے، جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ اور اگر پہلے دونوں سوالوں کے بعد تیسرے پر ہاں کہہ رہا ہے، کہا جنت ساری تیری ہے، جنت ساری تیری ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ مصطفیٰ کی ذات کے لیے ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا، یہ ساری عظمتیں عزتیں اپنے حبیب کے لیے۔ دیکھیں جہاں کل 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر ہوں گے، مرسلین ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، سارے لوگ جمع ہوں گے، تو وہاں اور سارے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، وہاں اللہ نے اپنی جو ہے وہ اپنی اور اپنے محبوب کے لیے 2 کرسیاں بچھائی، 2 کرسیاں بچھائی، شان محبوبی دکھائی کہ دیکھو جن کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، ان کی کرسی میری کرسی کے ساتھ ہے۔
تیسری اور کرسی نہیں ہے، ان کی کرسی میری کرسی کے ساتھ ہے، یہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اس میں اللہ دا اتے بھی کہنا شفاعت اس رہبر عالم آج چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد ادھر نبی تے جس دائے کل پسارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنا ملے نبی سہارا ہو آخری شعر مل کے پڑھنا ہے، اس کے بعد کی اجازت۔ صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، ملانو مانے ڈالراتے نالے ریالاتے اساں سنیانو بس تیرا سہارا یا رسول اللہ، اساں سنیانو بس تیرا مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔